تو جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھا، اس ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو گئیں. ٹھیک ہے، تو ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ ہماری نمازیں ہی بے اثر نہیں ہو گئیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج اور تمام طرح کی دوسری عبادات جو ہیں وہ بے اثر ہو گئیں. بے اثر کا سے مطلب مراد ہے کہ وہ جو لوگ اس کو کر رہے ہیں وہ نہ تو ان کو فائدہ دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ انفرادی طور پر کر رہے ہوں یا اجتماعی طور پر کر رہے ہوں. یہ یہاں دنیا میں ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں. اور جہاں تک آخرت کی بات ہے تو آخرت میں بھی جو آج کل جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یعنی کچھ چند باتوں پر عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو اب ہم اپنے آپ سے کچھ نہیں بتا رہے، ہم اس کو قرآن کی دلیل دے کر سمجھائیں گے کہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے 4-5 چیزوں کو اسلام سمجھ لیا اور اس پر جو ہے ان کے وہ جس مسلک سے، جس فرقے سے، جس جماعت سے جڑے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ آپ کے شیعہ ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، اور ان کی علماء سو نے ان کو بشارتیں دے دیں، ان چھوٹے چھوٹے کاموں پر جنت کی بشارتیں دے دی گئی انہیں. تو اب اصل میں وہ واستو میں اس طرح کے لوگ جنہوں نے 4-5 چیزیں اپنی زندگی میں عمل کر رہے ہیں، تو حقیقت میں کیا وہ ایسے لوگ جنت میں جانے کے حقدار ہیں؟ تو اس کا فیصلہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی ہم دلیل رکھیں گے آپ کے سامنے، اور پھر آپ ہی خود طے کریں کہ واستو میں ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے ہم یہاں پر کچھ اس ٹاپک کو لے کر ہم نے جو ہے کچھ قرآن کی آیاتوں کا ریفرنس حوالہ دیا ہے، اور کچھ حدیث جو ہے ہم نے اپنے اس ٹاپک کے ساتھ میں رکھی ہیں، تاکہ ہم اس میسج کو کنوے کر دیں، اس بات کو لوگوں کے پاس تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے، اور اس سے انشاءاللہ بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی، خاص طور سے ان لوگوں کو جو دین میں 4-5-6 باتیں جو ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس پر مطمئن ہیں. سب سے بڑی جیسے کہہ سکتے ہیں بدبختی یہ دیکھیے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس پر وہ مطمئن ہیں. مطمئن اس لیے ہیں کہ وہ جن جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے اکابر، ان کے علماء نے ان کو جو ہے بشارت دے دی. اصل میں تو آپ سب سے پہلے یہی دیکھ رہے ہیں، یہ عام ہے یہ بات کہ تم تو ایمان والے ہو، ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تم نے جو ہے کلمہ توحید پڑھا ہوا ہے، اور جس شخص نے کلمہ توحید پڑھا تو جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اس طرح کی حدیثیں بھی بیان کری جاتی ہیں. تو آدمی بالکل بے فکر ہو کے چل رہا ہے، مطلب جیسے کہ وہ جو ہے کبھی کبھار وہ اگر نماز پڑھ لیتا ہے یا جو بھی کر لیتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ احسان کر رہا ہے. تو بتا مطلب یہ رہے تھے کہ جب اگر آپ ان حدیثوں کو، جو بھی حدیث لے کے بات کر رہے ہو آپ، اور جس میں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، قرآن سے کاٹ دو گے، آپ جو ہے بجائے سیدھا راستہ پانے کی گمراہی اختیار کر لو. ٹھیک ہے نا. اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھو گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت تھی، اور آپ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں لوگ قرآن کو ترک نہ کر، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران انہوں نے بہت سی ضعیف روایتوں پر پابندی لگا دی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ جو تھے وہ قرآن سے دوری اختیار کر رہے تھے، اور چونکہ وہ روایتیں قرآن کے خلاف تھیں تو اس وجہ سے انہوں نے پابندی لگائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے گمراہی اختیار کر لیں. تو یہاں ہم لوگوں کو جو ہے قرآن کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آج ہم دیکھیں کہ جتنی بھی دین کی ہم نے اب لوگوں سے باتیں سنی ہیں، ٹھیک ہے نا، جمعے کا موقع ہو یا جو بھی دیندار لوگ ہیں، قرآن سے بہت کم چیزیں بتاتے ہیں. کچھ بتاتے بھی ہیں تو وہ آؤٹ آف کانٹیکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اس کا آگے کا کچھ بتاتے ہیں، نہ اس کا پیچھے کا بتاتے ہیں، اور جو پھر اس کے بعد میں کوئی حدیث جو ہے لے کے بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ حدیثوں کو قرآن سے کاٹ کے اگر آپ لوگے
تو آپ بجائے سیدھا راستہ پانے کی گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ حدیثیں تو ایسی بھی ہیں جس میں آپ کو وہ یہ بھی مل جائے گا کہ کسی شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اس کی مغفرت ہو گئی، ایسی حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے بیچوں سے سنی ہے، کسی شخص نے بتایا۔ تو اگر ایسے ہی ہو جائے کہ بھائی ہم لوگ جو ہے پیاسے کتے کو پانی پلا دیں، یا کوئی ایسی بری عورت تھی، کوئی ویشیا تھی، اس نے کوئی بھلائی یا نیکی کا کام کر دیا تو اس کی مغفرت ہو گئی، ایسا جو ہے لوگوں کے بیچ میں جب ہم بیٹھے تو یہ سب کچھ سننے کو ملا، یہ بات ہم جو بتا رہے ہیں اپنے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے جب قرآن کا مطالعہ کرا، جب ہم نے قرآن کی اسٹڈی کری، تو ہم تو کبھی نہیں پاتے اس میں اس طرح کی کوئی بات ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی گئی ہے، کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دیا یا کوئی اور دوسرا کام کر دیا۔ وہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، اور اس پھٹکارے ہوئے شیطان کی پیروی نہیں کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب سے پہلے کچھ قرآن کے حوالے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اور تفصیل سے اسی ٹاپک کو آپ لوگ بیان کریں گے، ہم ٹھیک ہے نا، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ دیکھو جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ کبھی نہیں آیا ہے اے لوگو جو ایمان کے ساتھ پیدا ہوئے ہو، یعنی ایمان ایسی چیز ہے جو پیدائش سے نہیں ملتی۔ اب اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے تھے وہ چاروں طرف جو ہے بت پرستی، شرک چل رہا تھا، اور ان کے خود باپ آزر جو تھے بت پرست تھے، ایک بڑے پریسٹ، ایک بڑے پجاری تھے۔ تو اگر ایسا ہی ہوتا، اگر اس کا تعلق جو ہے ایمان کا پیدائش سے ہوتا تو پھر آپ تو جو مشرکوں میں شامل ہو جاتے۔ لیکن کیا کرا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قرآن میں ہم لوگ پڑھیں اگر تو جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کھول کے بیان کرا، وہ ہمارے لیے عبرت ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے رب کو تلاشا، اور آخر کار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور ان کو جو ہے نبی بنایا، رسول بنایا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب بتانا یہ ہے کہ پیدائش کا، انسان کی پیدائش کا ایمان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی جس جگہ پیدا ہوتا ہے، جیسے مان کے چلیے کوئی آدمی دیوبندی مسلک کو فالو کر رہا، تو اس میں اس کو جو بھی پیدا ہوا تو کوئی کہتے ہیں نا کہ اس نے دیوبندی مسلک اختیار کر لیا۔ اگر کوئی بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ بریلوی بن گیا، اگر کوئی شیعوں کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ شیعہ بن گیا۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو ایمان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، پیدائش کا ایمان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری دلیل قرآن کی ہے، اگر ہم لوگ جو سورہ ہود، سورہ اعراف میں دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ کافروں میں شمار ہوا۔ تو اگر پیدائش سے ایمان کا لینا دینا ہوتا تو وہ تو پیغمبر کی اولاد تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کافروں میں شامل ہوا اور بیوی بھی شامل ہوئی۔ اور آگے کی اگزامپل میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، ٹھیک ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس قوم پر تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب میں شامل ہوئی اور کافروں میں شامل ہوئی۔ تو یہ اگزامپل دے کر یہ قرآن کی ہی دلائل ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان کا پیدائش سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک حدیث آتی ہے کہ انسان جس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلامی ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو جو ہے دیوبندی، بریلوی، ٹھیک ہے، شیعہ، سنی، ہندو، عیسائی، سکھ بنا دیتے ہیں، لیکن جو فطرت جس پر انسان کی پیدائش ہوئی ہے وہ اس کی اسلام توحید ہی ہوتی ہے، وہ ہے نا۔ پھر بچے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کو جو ہے گلے میں کچھ پہنا دیا جاتا ہے، جو بھی کر دیا جاتا ہے جو جس دین مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے تب اس طریقے کی کوئی چیز ہم لوگوں کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فطرت میں ہے اس کی توحید، ٹھیک۔ تو اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں جس دین کو فالو کرتے ہیں وہ اسی کو ویسا بنا دیتے ہیں۔
تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ اس پس منظر میں بات آ رہی تھی ہے جب جو ہے آپ کی شراب جو ہے حرام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 219 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کی برائی کو بیان کرا۔ پھر بعد میں ہم لوگ دیکھیں گے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں شراب کو پوری طریقے سے حرام کر دیا گیا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تو امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ آ گئی کہ تمہیں جب تم پڑھو تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ مطلب جو تم پڑھ رہے ہو، جو عربی میں پڑھ رہے ہو، تمہیں اس کا شعور ہونا چاہیے کہ تم آخرکار جو ہے اپنے رب کے سامنے کیا عہد کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو، اس کی تمہیں سمجھ ہونا چاہیے۔ تو ہم چونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں بات کریں، ہم سبھی لوگ عزمی ہیں، اور جو کچھ بھی ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے عربی میں، تو ہمیں تو اس کی کوئی سمجھ نہیں، ہمیں اس کا کوئی شعور نہیں۔ تو کبھی ہم نے اس بات کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا عہد کر رہے ہیں؟ اور حقیقت ہم لوگ دیکھیں اس بات کو، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر غور فکر کریں، تفکر کریں مکمل قرآن پر، تو ہم پائیں گے کہ جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں، ہمارا عقیدہ، ہمارے معاملات، ہمارے خیالات، ہماری آئیڈیالوجی، ہماری سب چیزیں جو ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں۔ یہی بہت بڑی وجہ ہے اکثریت میں مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کی جو حالت آج دنیا میں ہے وہ ذلت اور خواری جو ہم لوگ آج اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کی اصل وجہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے جو ہے قرآن کو ترک کر دیا، قرآن سے انہیں مطلب نہیں ہے، اور قرآن ان کے بیچ میں ایک ایسی کتاب بن گئی ہے جو کہ آپ کی کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی پیدا ہو جائے، کوئی مر جائے، تب وہ اٹھا کر جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، یا رمضان کا موقع آتا ہے تو وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی بار قرآن مکمل کر لیا ہوگا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہاں اصل ٹاپک پہ آتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں۔ آگے اور ایک قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ آپ کے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت، قرآن ہی جو ہے قرآن ہی کے لیے آیا ہے ذکر الحکیم، سب سے بڑا ذکر العظیم، سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کے لیے ایک ورڈ یوز کرا گیا ہے، اسے جیسے ذکر کہا گیا، تو الذکر کا جو کہا گیا وہ قرآن کو کہا گیا۔ آگے ایک اور قرآن کا حوالہ دیا ہے، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ آپ سمجھتے ہوگے کہ برائی سے، ان باتوں سے بچنا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور ان کاموں کو کرنا جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس روش کو جو ہے تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تقوی کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بنایا اس کے بارے میں کہ بنا علم کے تقویٰ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک آدمی جو جاہل ہے، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم نہیں ہے، تو کیسے وہ بچے گا ان چیزوں سے؟ پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ کن چیزوں سے بچنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے۔ دوسری طرف آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کن باتوں کا حکم دیا ہے، کیا اس کا آدیش ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو فالو کرنا، ٹھیک ہے، اس روش کو تقویٰ کہا گیا ہے، اور یہ بنا علم کے جو ہے ممکن نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا ٹاپک یہاں پر تقویٰ نہیں ہے، یہاں ہم نے اس آیت کو کوٹ کر کے یہ بتایا کہ بے شک یہاں، ٹھیک ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آگے سورہ نام کا ایک ریفرنس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 162 کا، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز
اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ سورہ آپ کے انعام کی 162 ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اور میرا سب کچھ، میری تمام طرح کی عبادت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو جب ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں تو عطیات پہ جب آتے ہیں تو ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں اس بات کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اگر ہم مفہوم جانیں گے تو اس کا مفہوم بھی جو ہے لگ بھگ اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اور آج یہ بات ہمارے لیے ہے کہ میری نماز اور میری قربانی، ایک قربانی تو وہ ہے جو ہم لوگ بقرہ عید میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری قربانی جس سے مراد ہے یہاں پر اپنی جان اور اپنی مال کی قربانی اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ آپ پورے قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات کو سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب ان قرآن کا ریفرنس دینے کے بعد جو ہے ہم آپ کو کچھ حدیث، یعنی مختصر سا ہم نے کچھ قرآن کا حوالہ لیا، تھوڑا سا مختصر سی کچھ حدیث لی اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، اور وہی بات ہے کہ سمجھدار کو، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ تو اگر آپ عقل مند ہیں تو اس بات کو سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں، ہم کس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 416 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو سامنے نہیں تھوکے، کیونکہ وہ جب تک نماز میں ہوتا ہے تو اللہ سے سرگوشی، یعنی سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے چپ کے باتیں کرتا ہے، اور دائیں طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ اس طرف فرشتہ ہوتا ہے۔ ہاں، بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لے اور اسے مٹی سے دبا دے۔ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں، اصل بات جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قبلہ رخ ہوتا ہے، تو سامنے کی طرف رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے سے منع کرا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے گلے میں بلغم آ گیا ہو جس کی وجہ سے کراہیت ہو رہی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اسے تھوکنا ضروری ہے۔ تو اب یہ تو تبھی ممکن ہے جب آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، آپ ساتھ ہے نا، تو بغل میں بھی آپ لوگ نہیں تھوک سکتے اگر آپ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور پھر ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ پیروں کے نیچے تھوک لیں۔ تو یہاں اہم ترین بات جو بتائی جا رہی ہے، اصل ٹاپک یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یعنی اپنے رب سے سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے چپ کے باتیں کرتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پڑھ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بات تو نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کھڑے ہوتے جب قیام کی حالت میں ہوتے تو قرآن پڑھتے، تو گویا قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ ہم اپنے رب سے جو ہے سرگوشی کر رہے ہیں، اپنے رب سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کا کبھی شعور ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے جلدی سے جو ہے عربی میں پڑھا اور فٹافٹ جو ہے گنی کتنی رکعت ہو گئی، اس کے بعد ہم فارغ ہو گئے اور مطمئن ہو گئے کہ بھائی ہم جو ہے ہماری نماز ظہر کی ہو گئی، یا 5 وقت کی ہم جو ہیں نمازوں کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ آگے دیکھتے ہیں اپن اس کو آگے، اور ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ آپ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی اور اس کا نمبر ہے 878۔ حدیث طویل ہے، بڑی ہے، اس کا ہم نے جو خاص حصہ ہے وہ لیا ہے، چونکہ ہم نے اس کا نمبر بتا دیا تو آپ اسے چیک کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز سے مراد یہاں سورہ فاتحہ ہے، اپنے اور اپنے بندے کے بیچ آدھی تقسیم کی ہے۔ یعنی جو سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہاں نماز سے مراد ہے سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کی عظمت جو ہے قرآن میں سورہ ہجر میں بھی بیان ہوئی ہے اور حدیثوں میں بھی آئی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی نماز ہم پڑھیں، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نوافل ہو، اس میں ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ اپنے اور اپنے بندے کے بیچ آدھی تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو بھی بندہ مانگ رہا ہے وہ اس کا ہے، میں اسے دوں گا۔ یہ مسلم شریف کی 878 ہے۔ اب یہ آدھی تقسیم کیسی کری ہے، یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو 7 آیات ہیں۔ تو آدھے پارٹ میں جو ہے بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا،
اور بیچ کا جو یعنی تین آیات کے بعد میں یہ چوتھی جو بیچ کی آیت آتی ہے، یہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، یہ عہد جو کر رہا ہے بندہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بانڈ جو ہے میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے۔ مطلب جو اس نے کہا کہ وہ ہے کہ میں اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم حقیقت میں کیول اور کیول اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو آنسر آئے گا نہیں۔ اصل میں عبادت جو ورڈ ہوا ہے اس کا روٹ ہوتا ہے عبد سے، عبادت بندگی کو بولتے، اور اطاعت جو ہے وہ اطاعت ہی عبادت ہے اور عبادت ہی اطاعت ہے۔ تو جو جس کی اطاعت کر رہا ہے، اطاعت کا مطلب جو جس کی بات مان رہا ہے، تو وہ حقیقت میں اس کی بندگی کر رہا ہے، بھلے ہی وہ زبان سے نہ کہے لیکن عملاً جو ہے مان کے چلیے ہم اگر باپ داداؤں کی اندھی اطاعت کر رہے ہیں تو ہم ان کی بندگی کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے علماؤں کی جو ہے اندھی اطاعت کر رہے ہیں تو ہم ان کی بندگی کر رہے ہیں، اور اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کی اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کر رہے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کو چیک کرنا چاہیے کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جسے بہت تیزی میں پڑھ کے وہ نکل جاتا ہے، تو کیا حقیقت میں ہم اللہ ہی کی بندگی کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں؟ تو اکثریت میں آنسر آئے گا کہ نہیں، اللہ کے ساتھ ہم جو ہے دوسروں کی بھی بندگی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بزرگوں کی بھی بندگی ہو رہی ہے، اپنے بڑوں کی بھی بندگی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، بندگی کا مطلب ان کی بھی پیروی کی جا رہی ہے، اپنے علماؤں کی بھی پیروی کی جا رہی ہے، یہ سب اندھی پیروی کری چلی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کی بھی بندگی کرنا یہ ایک طریقے کا شرک ہے، اسے شرک اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور شرک کا معاملہ قرآن آپ پڑھیں گے تو سب سے بڑا جرم، جو سب سے بڑا ظلم عظیم بتایا گیا ہے وہ شرک ہی ہے، اور اگر آدمی وقت رہتے ہوئے جو ہے اگر اپنی اصلاح نہ کرے اور اسی حرکت پر، اسی عقیدے پر اس کا اگر خاتمہ ہو جائے تو اس کے وہ سارے کے سارے اعمال، جو بھی بھلائیاں اور جو بھی نیکیاں اس نے کری ہیں، وہ سب کے سب اکارت زیرو ہو جائیں گے۔ تو ہم آگے انشاءاللہ اس ٹاپک پر جو ہے حقیقت شرک اور اس کی روپ، اس کی فارم کے بارے میں ایک ٹاپک ہم انشاءاللہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ یہاں پر جو ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ کی چوتھی آیت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے، اس کی مخلوق سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے۔ دور حاضر میں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں مزار پرستی، مزاروں پہ جانا، مقبروں پہ جانا، یعنی کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں وہ اجمیر چلے گئے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں جا رہا، کیوں کہیں ان کا کام نہیں بن رہا، تو وہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ دوسرا عقیدے کا شرک ہے یہ، ٹھیک ہے۔ دعاؤں کو سننے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا کیول اور کیول اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہم لوگ چیک کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنا جو اب جو آپ کی 3 آیات بچتی ہیں، جس میں ہم لوگ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ تو کبھی ہم نے اس سیدھے راستے کو جاننے کی کوشش کری، کبھی ہم نے اس سیدھے راستے کو سمجھنے کی کوشش کری، جس سیدھے راستے کو وہ اپنی ہر نماز میں مانگ رہا ہے، تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بندے کے جو مانگ رہا ہے وہ نہ دے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کو یہ سیدھا راستہ، اس کو اور تمام انسانوں کو وہ سیدھا راستہ اس دنیا میں قرآن کو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے یہ دکھا دیا۔ اب ہماری بد نصیبی، بدبختی یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس سیدھے راستے کو جاننے اور سمجھنے کے لیے، تو بھائی اس کے لیے پھر وہی ذمہ دار ہے، اس کے خلاف حجت قائم ہو گئی۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہماری کوئی رہنمائی نہیں فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے سارے انتظام کرے، تو اس کی رہنمائی کا بھی انتظام کرا یہ قرآن اس دنیا میں بھیج کر۔ اب ہم اس کی طرف دیکھیں ہی نہیں، اسے نان امپورٹنٹ چیز سمجھیں، اور یہ کہنے لگے کہ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے بیچ میں جو ہے ان کے اکابروں نے، ان کے علماؤں نے قرآن کو جو ہے نان امپورٹنٹ بنا دیا، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے،
بنا صحیح عقیدے کے، بنا صحیح فیتھ کے آپ کی ساری نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب زیرو ہو جائیں گی، یہ سب چلے جائیں گے آپ کے۔ اگر آپ کا وہ صحیح عقیدہ جو قرآن کی آیتوں کو سمجھ کے پڑھ کر اور اس کے تفکر پر سوچ بچار کرنے سے جو پیدا ہوتا ہے وہ حقیقی ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے لیے ابھی ہم نے ایک ویڈیو بنایا بھی تھا، مومن، منافق اور کافر کون، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہم نے اس بات کو بیان کرا گیا۔ تو اس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر اس شخص نے جو ہے اس سیدھے راستے کی طرف نہ جانا نہ سنا، اور جس نے بتایا بھی تو سمجھے اس کی بات کو بھی اس نے جھٹلا دیا، قول سے نہیں تو کم سے کم عمل سے اس نے جھٹلا دیا۔ آگے جو ایک حدیث ہے آپ کی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ بھی عظمت قرآن کے بارے میں ہے۔ اس میں آیا ہے کہ یہ قرآن سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ قرآن وہاں اس ترمذی شریف کی حدیث جو ہے وہ بڑی، یہ حدیث جو ہے قرآن کی عظمت کے بارے میں سب سے عمدہ حدیث ہے۔ تو اس کا ایک حصہ ہم نے لیا جس میں آیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اصل ٹاپک ہم بات کر رہے تھے کہ نماز میں جو ہم لوگ اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، تو یہ قرآن کی یہ بتایا کہ یہ سیدھا راستہ یہ قرآن ہے جو تمہارے پاس میں ہے، مگر تمہارے پاس وقت اور فرصت ہی نہیں ہے سیدھے راستے کو جاننے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ اب یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہم نے کہا کہ ہماری نماز، ہماری روزہ اور ہمارا زکوٰۃ اور ہماری حج اور ہماری تمام طرح کی عبادتیں جو ہیں وہ بے اثر ہو گئیں، اور آگے آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا، تو ہم اس کے لیے قرآن کا ایک حوالہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ اس بات کو سمجھ جاؤ۔ تو یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پیچھے کے بیک گراؤنڈ سے آپ پڑھتے ہوئے چلے آؤ گے تو اس میں بنی اسرائیل کا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو ہم اہم ترین بات اس کو بتا دے رہے ہیں، آپ اسے چیک کر لیجئے۔ تو یہ جو بات ان لوگوں کے لیے خاص طور سے آ رہی ہے قرآن میں کہ جو بعض باتوں کو مان رہے ہیں، یعنی 4 5 6 باتوں کا دین، جو کہ ہم لوگ دیکھیں گے، جو دیوبندی جسے کہتے ہیں ہم لوگ، تبلیغی جماعت جسے کہتے ہیں، وہ ان کے بیچ میں وہ 6 باتوں کا دین ہے، اور ان کا سلیبس میں جو کیا ہے کہ قرآن کی جگہ فضائل اعمال اور منتخب حدیث ہے، ٹھیک ہے، قرآن ان کے بیچ سے غائب ہے۔ غائب کیوں ہے؟ کہ ان کے اکابر نے یہ ان سے کہہ دیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے عام آدمیوں کی سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، یہ تو عالم ہی سمجھ سکتے ہیں اور عالم کے ذریعے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن وہ ایسی کتاب ہے جو بالکل کھول کر بیان کری گئی، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ اگر اس طرح کا معاملہ اگر ہو کہ یہ عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے، تو کل کو انسان جو ہے اپنے لیے یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ اے ہمارے رب، آپ ہماری پکڑ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے تو ایک ایسی کتاب اتاری تھی جو ہم جو ہے قبل علماء اور عالموں کی سمجھ کی بات تھی، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے خلاف حجت قائم کر دی کہ قرآن ایک ایسی بین اور ایک ایسی زندہ کتاب ہے جو ہر ایک شخص کو سمجھ میں آ سکتی ہے، ہدی للناس ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو بات جو کہی جاتی ہے کہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، تو ان سے پوچھو، ان سے کہو کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل دکھاؤ کہ یہ جو کہتے ہو کہ یہ عام آدمیوں کی سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے، اور آپ جلدی سے مان بھی جاتے ہو، پھٹ سے جو ہے قرآن کو ایک طرف بند کر کے رکھ بھی دیتے ہو۔ تو اب وہ لوگوں کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بعض باتوں کو لے لیا ہے، 5 یا 6 باتوں کو لے لیا، اور اس کے علاوہ قرآن اور حدیث سے دوسری جو باتیں ثابت ہو رہی۔ اچھا، آپ اس بات کو دیکھو کہ حقیقت میں جس پر لوگ جو ہیں اکثر جو چل رہا ہے، جیسے کہتے ہیں ایک ڈھرے والا دین، روایتی دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا جو معاملہ آتا ہے، تو اگر قرآن کا پوری اسٹڈی کرو گے، 114 سورہ کو اب اسٹڈی کرو گے اگر آپ، تو آپ پاؤ گے کہ یہ والا پورشن جو ہے نماز روزے کا بہت کم پرسنٹیج میں ہے، لگ بھگ 20% پارٹ میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ سب سے زیادہ جو آیا ہے وہ آپ کا عقیدے کے بارے میں آیا ہے مکی سورہ میں، اگر آپ دیکھو گے تو وہاں رسالت، توحید اور آخرت کے بارے میں آیا ہے، اور اگر آپ مدنی سورہ پڑھو گے تو آپ اس میں دیکھو گے کہ وہاں پر ہجرت، اللہ کی راہ میں جہاد اور اللہ کی راہ میں قتال، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اللہ کا قانون، اللہ کا سنویدھان، یہ سب مل جائے گا۔ تو یہاں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے بعض باتوں کو مانا ہے،
تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتا ہے یہ دیکھ لیجیے. ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہم قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید عذاب کی اور پھیر دیے جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو؟ ایک حصے سے مراد ہے کہ آپ نے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا، اور باقی چیزیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہی ہیں وہ غائب کر دیں. ٹھیک ہے نا. جو اصل چیزیں جس کے لیے یہ روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج کروایا گیا ہے وہ اصل مقصد ہی غائب کر دیا گیا اپنے آپ کے. تو ایسے لیے وہ لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں کہ بعض باتوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں تو ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار ہو کر رہیں. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ذلت اور رسوائی پوری امت پر چھائی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہی روش ہے کہ وہ بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. انہیں آپ چاہے جتنے قرآن سے اور صحیح حدیثوں سے حوالے اور دلیل دے دو، مگر ان کے اندر وہ احساس کبھی پیدا نہیں ہوتا اور نہ وہ کبھی اس کی اصلاح کرتے ہیں. وہ تو اپنی دنیا کی زندگی میں مگن و مست ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے بہت زیادہ خوش ہے، اس لیے وہ جو ہے ہمیں نعمتوں سے نواز رہے. تو اصل میں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. وہ دھوکہ کس طریقے سے کہ اگر ایسا ہی نوازنا ہے تو آپ مورتی جو لوگ پوجتے ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ دولت مند ہیں، آپ کہیں نہیں لگ رہے. ٹھیک ہے نا. پیڑوں، پتھروں، انسانوں، مورتیوں کو پوجنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے بھی زیادہ دیا ہوا. تو آپ اس دھوکے میں نہ رہیں. ٹھیک ہے. اسے چیک کریں اپنے آپ کو قرآن کی روشنی میں. آگے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا قرآن کے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 پڑھ رہے ہیں. وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب دیکھو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. مطلب یہ تمہاری یہ روش ہے کہ تم بعض باتوں کو ماننا ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ تو تم نے مان لیا، اور باقی ساری چیزیں جو قرآن میں جو قرآن کی 114 سورہ میں آئی ہیں وہ سب تم نے غائب کر دی ہیں اپنے لیے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام یعنی پورے کے پورے فرمانبردار ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو. تو باقی چیزوں کو چھوڑ کے، یعنی ہم نے کچھ 4-5 چیزیں مان لیں اور باقی چیزیں چھوڑ دیں، تو حقیقت میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ پھر ہم جو ہے وہ جو قرآن کے خلاف جا رہا ہے وہ حقیقت میں ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا اس بات کے شروعات میں ہی کہ جب آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے اپنا دوست مت بنانا. اور ہم عملاً طور پر ہم اسے دوست بنائے ہوئے ہیں، اور نہ ہمیں اس کا کوئی شعور ہے، نہ کوئی احساس ہے. اور دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس بات کو سمجھانے یا بتانے کی کوشش کرتا ہے قرآن اور حدیث کے دلیلوں کے ذریعے سے، تو یہ بات جو ہے ان پر بہت بھاری جو ہے گزرتی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ٹاپک کو بند کر کے کوئی اور دوسری بات کری جائے. اب ایک چھوٹا سا دنیاوی اگزامپل دے کر ہم اپنے ٹاپک کو مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس دنیاوی اگزامپل سے آپ سمجھ جاؤ گے کہ مان لو آپ کو اپنا گھر بنوانا ہے. ٹھیک ہے. اب اس بات کو یہ اگزامپل دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو 4-5-6 باتوں پر عمل کر رہے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے. ان دیکھیں آپ کے کہ مان لو آپ کو اپنا گھر بنوانا ہے اور آپ مالک ہیں، اور آپ نے کچھ مزدور لگائے اور طے ہوا کہ آپ انہیں دہاڑی یعنی ڈیلی ویجز جو بھی وقت کے مطابق چل رہا ہے، یعنی 500، 600، 700 جو بھی چل رہا ہے آپ انہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ نے ان سے کہا کہ اگر تم نے کام اچھا کیا، یعنی مزدوروں سے کہہ رہے ہیں آپ مالک ہیں، آپ کو مکان کی تعمیل کروانا ہے، تو مزدوروں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے کام اچھا کیا تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، یعنی تمہیں انعام دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ بھائی مزدوروں نے کام شروع کیا، جس میں انہوں نے بجری چھانی، اینٹیں چڑھائے وغیرہ وغیرہ، تمام طرح کے جو مزدور کام کرتے ہیں انہوں نے کام کیا. لیکن جب سیمنٹ اور بجری کے گارے کا بنانے کا وقت آیا، سننا اس ایگزامپل سے سمجھنے کی بات، یعنی سیمنٹ اور بجری کا گارا جب بنانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو آپ مالک ہیں، آپ نے کہا کیوں بھائی یہ کام کیوں نہیں کرو گے، کیا بات ہے؟
ہم لوگوں نے تو اپنی بات طے کری تھی کہ بھائی ہم آپ کو 600 یا 700 روپے دیں گے، اور اگر تم نے کام اچھا کرا تو اور زیادہ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا صاحب ایسا ہے کہ ہم اس کام کو سیمنٹ کو اور بجری کو نہیں ملائیں گے، کیونکہ اس سے ہمارے ہاتھ اور پیر کٹ جاتے ہیں، اس سے ہمیں جسمانی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس طرح کے مزدور کو آپ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو بھگا دو گے، اس کا اینٹا چڑھانا، اس کی بجری کو چھاننا، اس کا پانی کا بننا سب بیکار ہو گیا، کیونکہ جب تک گارا نہیں بنے گا، وہ سیمنٹ بجری کا گارا نہیں بنے گا تو جو مستری ہے وہ اینٹیں کیسے چپکائے گا؟ اور جب تک وہ اینٹیں نہیں چپکائیں گے تو وہ مکان کی تعمیل کیسے ہوگی؟ تو ٹھیک اسی طرح سے ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے چند احکام قرآن اور حدیث سے چھانٹ لی اپنی سہولیت کے مطابق، ٹھیک ہے نا، ان کی مثال بالکل ویسے ہی ہے ان مزدوروں کی۔ اور جب اصل چیز آئی، ٹھیک ہے نا، اب وہ اصل چیز کیا تھی کہ یہ سب کرنے کے بعد ہمیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، اس کے لیے جو ہے کہ اسلام میں اگر آپ دیکھو، اگر اسٹڈی کرو تو اسلام میں کیول اور کیول ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہونے کے لیے کہا گیا ہے، وہ ہے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب کرنا۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 پڑھ لیجئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کا ایک ہی مشن اور ایک ہی مقصد اور سب ایک ہی سنت تھی، وہ تھی اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی کتاب کو اللہ کی زمین پر قائم کرنا۔ تو کیول اسی مقصد کے لیے وہ جمع ہوئے، اور اس کے علاوہ جو ہے اصل اسلام کا اور اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے مسلمان وہ طاغوتی نظام بولتے ہیں، غیر اسلامی نظام کے ساتھ بالکل بہترین طریقے سے سیٹ ہیں، بڑیاں کمائیاں آ رہی ہیں، اس میں مطمئن ہیں، انہیں اس میں کراہیت نہیں ہے کسی طرح کی، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کوئی آدمی اسے انہیں بتایا یا سمجھایا جا رہا ہے تو انہیں تو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو پاگل ہے، یہ نئی نئی باتیں لے کر ان کے بیچ میں آ گیا تو جو ہے ہماری زندگی میں خلل پیدا کر رہا ہے۔ اصل میں آپ کی زندگی میں خلل پیدا نہیں کرا جا رہا ہے، آپ کو پہلے سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ عقل مند ہو، اگر آپ کو آخرت کی فکر ہے، اگر آپ دور حاضر کے حالات دیکھ رہے ہو تو آپ اس کے کو چیک کرو گے، دیکھو گے، تحقیق کرو گے۔ اور اگر نہیں ہو اور کیول دنیا ہی محبوب اور مقصود ہے تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ قالوا سلاما، پھر سلام کر کے اپنی بات کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سمجھدار کو ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ یہاں ہمارا ٹاپک جو ہے مکمل ہو گیا ہے، اور یہ ٹاپک تھا کہ ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو گئیں، تو اس کے بارے میں ہم نے کچھ قرآن اور حدیث کے حوالے دیے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔